السلام علیکم، کیا نام ہے؟ خاور میرا نام ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں مینیجر اکاؤنٹس ہوں ڈیوو میں. آج ہم بات کرنے والے ہیں، دا وال اسٹریٹ جرنل کا آرٹیکل ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ہوائی اڈے چاہیے، سی روٹس چاہیے، گراؤنڈ لاجسٹکس چاہیے. اگر امریکہ اس لڑائی میں داخل ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان کا ساتھ چاہیے ہماری طرف، یعنی امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے پاکستان. اب امریکہ کو لے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اس لڑائی کے اندر. واشنگٹن کے اندر ڈومس ڈے پلین کو بھی ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. جیسے ہی یہ خبر پہنچتے ایران تک، ایران نے انڈائریکٹلی پاکستان کو وارن کیا. یہ کہا ہے کہ ہمارے وہ ہمسایہ ممالک جو اسرائیل کا ساتھ دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، وار میں سپورٹ کریں گے، یا کسی بھی طرح اگر ان کی حمایت کریں گے تو ہم ان کے ساتھ دشمنوں کی طرح ہی سلوک کریں گے، ان پر ایئر اسٹرائک کریں گے اور ہم ان کو اپنا دشمنی سمجھیں گے. ایک طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کا ساتھ چاہیے، دوسری طرف ایران وارننگ دے رہا ہے. پاکستان کی اس میں پالیسی کیا رہنی چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ میرا تو کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، ایران بھی ہمارا مطلب برادر ہے اسلامی ملک. تو ایز اے مسلم تو ہمیں سپورٹ ایران کو ہی کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آل اوور دا ورلڈ جو ہے، ایک اگر ہم اس میں گھستے ہیں یا امریکہ اس میں گھستا ہے تو یہ ہے کہ یہ تھرڈ وار شروع ہو جائے گی، تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. اور تھرڈ وار آپ نے ورلڈ وار 1 اور 2 میں دیکھا ہے کہ کیسے ملکوں کا جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے. تو اگر یہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی ملک نہیں مطلب بچے گا. نہ اس میں انڈیا بچے گا، نہ پاکستان بچے گا، نہ ایران بچے گا، نہ امریکہ بچے گا. ایون کہ امریکہ بہت بڑی مطلب سپر پاور ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بھی کبھی اس میں کچھ بچے گا. باقی یہ کہ آپ ہمیں تو یہ ہے اگر ایز اے مسلم دیکھا جائے تو ہمیں تو ایران کا ساتھ دینا چاہیے. چائنا بھی اس دوڑ میں سامنے آ گیا. چائنا نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس لڑائی میں نہ سامنے آئے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں بہت برے حالات ہو جائیں گے. رشیا نے بھی یہی وارننگ دی ہے ٹرمپ کو اور سامنے آ کر اپنا بیان دیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ رہیں، یعنی کہ ٹرمپ کی تو پالیسی اسرائیل کے ساتھ ہی ہے. امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں. وہاں سے ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھائی ساتھ چاہیے، تمام کے تمام جتنے بھی ہماری اسلامک برادرز ہیں اور جتنے بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سب کا ساتھ ہمیں چاہیے. اگر ہم ٹرمپ کو نو بولتے ہیں تو وہاں سے ہم پر سینکشنز لگ سکتی ہیں، وہاں سے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ایران کے خلاف جاتے ہیں تو ایران ہم پر اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلے سال ایران آلریڈی ہم پر اسٹرائک کر چکا ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ان پر ایئر اسٹرائکس کی تھی. تو اس میں ہماری پالیسی کیا رہے؟ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ریسنٹلی بولا کہ خطے میں بس پیس ہونا چاہیے. نہ انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، نہ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. آپ کیا کہیں گے، ہماری کیسی پالیسی ہونی چاہیے؟ میرے ایز اے مائی اوپینین جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اور یہود و نصارہ اگر ایون آپ جب تک ان کے مذہب نہیں اڈاپٹ کر لیں گے تب تک جو ہے کہ وہ آپ ان کے فیورٹ نہیں ہو سکتے. میرا تو اوپینین یہی ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم جو ہے نا وہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیچ میں جو ہے نا صلح صفائی کروائے. مطلب کسی طرح امریکہ کو ہم لوگ اس راستے پہ لے کے آئیں کہ امریکہ بیچ میں انٹر نہ ہو. اور دوسرا ایران کو بھی مطلب تھوڑا سا سمجھائیں. لیکن یہ کافی سزا مل چکی ہے اسرائیل کو. ابھی تو وہ دیکھیں اسرائیل کے لوگ بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ کے خلاف کہ یہ جو ہے یہ جو اس کو روکنا چاہیے وار کو. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ ہمیں ایز اے مسلم دیکھنا چاہیے. کہنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یا وہ بیلسٹک پروگرام جو ایران بنا رہا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آس پڑوس کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے لیے بھی ایران ایک بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے. یہ پروگرام شروع کر کے انہوں نے نام لیا پاکستان کا، انہوں نے نام لیا انڈیا کا، جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان سب کو اسرائیل نے وارن کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایران کبھی مطلب اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تو یہ کرے گا ہی نہیں. اب ایران نے بھی ایز اے مسلم جو ہے دیکھیں فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے. اب جب فلسطینیوں کا پوری عرب ممالک سو رہے ہیں، پاکستان ایز اے سپورٹ ان کی کر رہا ہے جتنی کر سکتا ہے. اب ہمارے وہ ہیں اپنا کیا کہتے ہیں عاصم منیر صاحب بھی مطلب بول رہے ہیں، ان کے لیے حق میں بول رہے ہیں، باقی بھی بول رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایران نے کھل کے ان کا مطلب ان کی طرف سے ڈیفینس کیا ہے، ان کا ساتھ دیا. اب چائنا بھی جو دیکھیں فلسطین کے لیے حق میں بول رہا ہے، چائنا نے وہاں ایڈ بھی پہنچائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اور پہل اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے کہ اسرائیل نے ان کے کافی مطلب جو ہے وہ مار دیے ہیں، لوگ مارے ہیں، جس میں بمباری کی ہے، جس میں ان کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے ان پہ.
تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کسی کے گھر میں آپ ایک روڑا بھی پھینکو گے تو اگلا وہ ایسے تو نہیں چپ کر کے بیٹھا رہے گا, وہ کچھ نہ کچھ تو گئے گا نا اس پہ رسپانس. تو ظاہر سی بات ہے ایران نے بھی پھر اس پہ رسپانس دیا. اب اس پہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ اب اسرائیل بھی خاموش ہو اور وہ بھی خاموش ہو, اور اسرائیل نے جو ان کے فلسطین کے جو کہہ رہا ہے بھائی واپسی کا کوئی ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں, اب تو ہم ایران کو تباہ ہی کریں گے. یہ وہ کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھ لیں ابھی تھوڑی سی بمبارمنٹ ہوئی ہے تو ان کے حالات کیا ہو گئے ہیں اور ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ, تو اتنا اس میں نہیں ہے. مسلم امہ کرے, آپ کو پتا ہے کہ بہت سی مسلم کنٹریز جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. میں فرانس کے امام کا بیان سن رہی تھی, وہ کلیئرلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, جارڈن اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, ایجپٹ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. یہ کیا چکر کیا ہے یہ بتائیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ہمارے وارننگ دے رہا ہے کیونکہ ایران کو آلریڈی پتا ہے کہ جو ممالک اسرائیل سے ایڈ لیتے ہیں یا جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط ہے وہ کبھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ پیغام انہوں نے انڈائریکٹلی صرف اور صرف پاکستان کے لیے پہنچایا ہے. کیا کہیں گے آپ یہ جارڈن کی بات کریں, جارڈن میں جب جارڈن نے جب اس کے اسرائیل کے اگینسٹ ہوا تھا تو جارڈن کے بھی حالات انہوں نے کافی خراب کر دیے تھے ان کی معیشت کے. پھر ان کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے یا ان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا, ایک سیز فائر کا کانٹریکٹ کیا تھا, اور وہ کانٹریکٹ ہی چل رہا آ رہا ہے ابھی اس وقت. اس کانٹریکٹ کی بیس پہ ہی وہ اسرائیل اب ان کو کچھ نہیں کہتا اور ان کا فیوریٹ ہو گیا ہوا جارڈن. اب جارڈن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ فضائی حدود جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دے گا. مطلب اگر ایران کے بلسٹک میزائل گئے ہیں تو انہوں نے روکے ہیں, جارڈن نے روکے ہیں, اس کے علاوہ مصر نے روکے ہیں. مصر بھی ابھی ان کا وہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے, فیوریٹ بنا ہوا ہے اس ٹائم. وہ لوگ اپنا یعنی کہ سائڈ سیو کر رہے ہیں دونوں, یعنی کہ وہ اس طرح انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ. اب ہونا تو یہی ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اب یہ ہے کہ اگر اب باری آئی ہے ایران کی آئی ہے تو ایران کے بعد ظاہر سی بات ہے کسی اور مسلم ممالک کی باری آ جائے گی, اس کے بعد کسی اور کی آ جائے گی. جیسے سب سے پہلے انہوں نے عراق کو تباہ کیا, پھر شام کو تباہ کیا, پھر اس کے بعد اب ایران کی طرف آ گئے ہیں. اب اسی طرح آہستہ آہستہ سب کی باری آنی ہے. وہ کہتے ہیں سب سے یہ ان کی پروکسی وارز چلتی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو اسرائیل کی ایگزسٹنس سے ہی مسئلہ ہے اور اسرائیل کی ایگزسٹنس پہ جو کوئی سوال اٹھائے گا اسرائیل اب برداشت نہیں کرے گا. ان کی طرف سے یہ بیان آتا ہے. لیکن ہمارے لیے ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی والا سما کیوں بنا ہوا ہے یہ بتائیں. ہم بیچ میں کس کا ساتھ دیں؟ آپ کہہ رہے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا, امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایران ناراض ہو جائے گا. ایران کو ناراض کرنا مطلب کہ جنگ کو خود دعوت دینا, کیونکہ اگر ایران ہم سے روٹ گیا تو اس کا فائدہ obviously انڈیا بہت زیادہ اٹھائے گا, کیونکہ ایران کا بارڈر لگتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو ایران سے پکڑے گئے ہیں جتنے بھی وہ ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں وہ 170 یا 171 تھے, جس میں سے 141 تو انڈین تھے. ایران نے تو اپنا خود جو ہے افغانی تھے, 13 افغانی تھے, 13 افغانی بھی تھے. تو جب ظاہر سی بات ہے ایران کی بھی اب آنکھیں کھل گئی ہے نا کہ پاکستان ہمارے اگینسٹ نہیں ہے, ہمارے اگینسٹ انڈیا ہے. اب ایران بھی وہ دوبارہ وہ والا چانس نہیں لے گا کہ جی ہم انڈیا کو فیوریٹ بنا لیں اور پاکستان کے اگینسٹ ہو جائیں. تو ظاہر سی بات ہے ایران آلریڈی ان کے فیوریٹ ہیں. چابہار پورٹ انہوں نے ہاتھ میں رکھ کے دے دی ہے انڈیا کو. یہ اب ایران کو بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایز اگر آپ دیکھیں نا جہاد مسلمانوں پہ فرض ہے. جب جہاد شروع اب فلسطین میں مسئلے خراب ہوئے ہیں نا تو یہ تمام مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اب دیکھا جائے تو آپ کے جتنے عالم ہیں بڑے بڑے مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے, یا آپ کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, یا اپنا احتسام الہی ظہیر صاحب ہیں, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. جب آپ پہ جہاد فرض ہو چکا ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے سامنے کون ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی امریکہ جیسی سپر پاور بھی آ جاتی تو آپ اس کو ڈرنا نہیں چاہیے اس وقت. میرے خیال سے یہی ہے. ہم لوگ امریکہ سے پنگا لینا افورڈ کر سکتے ہیں یہ بتائیں. ہم ابھی لوگوں نے IMF سے ابھی ریسنٹلی نیا تازہ لون لیا ہے. ویسے ابھی پنگا تو نہیں لے سکتے, لیکن اگر اب آپ دیکھیں نا سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے صاحب. اب اللہ تعالیٰ نے اب عقل بھی تو دی ہے نا. ہاں دی ہے نا عقل. بے شک روڈ کے درمیان میں کھڑے ہو جائے, سامنے سے رکشہ ٹھوک کے چلا جائے, آپ کہتے ہیں اللہ کی طاقت ہے. اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دماغ. اگر آپ مسلمان اسی طرح ڈرتے رہیں گے نا تو پھر آپ مطلب یہ ہے کہ باری آپ کی آنی ہی آنی ہے, کسی ایٹ دا اینڈ آپ کی باری آنی ہی آنی. آلریڈی اسرائیل تو مینشن بھی کر چکا ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو آپ کی باری آنی ہی آنی. پاکستان کی بھی باری ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بولڈ سٹیپ لیا جب انڈیا کے ساتھ ان کی تھوڑا سا ہوا مسئلہ تو انڈیا نے اسٹرائک کیا, انڈیا نے ہمارے مدرسوں پہ حملہ کیا, انڈیا نے سب کچھ کیا. اب ادھر سے ہمارے وہ جو ہمارے چیف ہیں انہوں نے بولڈ سٹیپ لیا, انہوں نے کہا جی ہم بھی اسٹرائک کریں گے, اور دیکھیں کتنا زبردست رسپانس دیا ان کو. اب اسرائیل ہمارے ساتھ تو پنگا نہیں دے سکتا کیونکہ اسرائیل دیکھ چکا ہے کہ یہ انڈیا کا کیا حال کیا ہے انہوں نے.
تو اب وہ سوچ سمجھ کے ہماری طرف آئے گا, اور امریکہ بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ بھی ایک دم کود پڑے بیچ میں. امریکہ بھی کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی آئے گا. کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آسان اسرائیل تو آلریڈی آپریشن سندور کو بڑا زیادہ ایڈمائر بھی کر چکا ہے. ایران کے اندر انہوں نے آپریشن رائزنگ لائن جو تھا وہ لانچ کیا تھا, اور انہوں نے آپریشن سندور کی سملیرٹیز جو تھی وہ سیم تھی. وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا کچھ وہ مانتے ہی نہیں کہ پاکستان نے انڈیا کا کچھ بگاڑا ہے. نہیں, کیوں نہیں بگاڑا. آپ دیکھیں ان کے آپ نے 5 رافیل جو ہیں وہ گرا دی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ان کا اچھا خاصا نقصان کیا. آپ نے کھلم کھلا ایران کا ساتھ دے دیتے ہیں. ہمیں کن کن کنٹریز کی طرف سے تھریٹس ہیں یہ بتائیں. ہمیں, اگر ہم کھلم کھلا ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمیں, آپ ادھر سے آپ کا یو کے ہے, اس کے بعد آپ کا امریکہ ہے, کینیڈا ہے, جو اس کے ساتھ فرانس ہے, یہ جو جتنی بھی کنٹریز ہیں نا یہ سارے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے, جن کا مطلب ایک وہ آپس میں وہ ہے, کہہ لیں آپ اشتراک ہے یا جو بھی ہے ان کا آپس میں, وہ سارے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. تھینک یو سر. میں تو یہ ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جی ابھی وہ جو دوسری ممالک ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت کے طور پہ ابھرا ہے. ابھی ایران تو ہے ہی ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, جوہری ہتھیار ہیں. امریکہ نے بم نہیں ہے ان کے پاس, ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اٹامک بم ہے, مگر اس نے, ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم وقت آنے پہ استعمال کریں گے. کہا ہے ہمارے پاس بم تو ہے ہی نہیں نا. جو ہم نیوکلیئر بیلسٹک پروگرام بنا رہے تھے اس پر تو اسرائیل نے اپنے داغے ہیں میزائل. وہ اس نے داغے ہیں, مگر اس کے جواب میں جو ایران نے اپنے میزائل داغے ہیں وہ لاتعداد اور بے شمار بے انتہا اس میں میزائل داغے ہیں, جو کہ اسرائیل میں مکمل بلڈنگ تباہ ہو چکی ہیں. اور آج جو میں ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا, بچے رو رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, کوئی بے یار و مددگار پڑے ہیں, کوئی ان کی توجہ نہیں دے رہا. کیونکہ یہاں پہ اس ٹاپک پہ آ کے پوری امت مسلمہ کو یکجان ہو کے کھڑا ہونا چاہیے, مگر کوئی اس طرح توجہ نہیں دے رہا. کیوں؟ سارے بے حس ہو گئے ہیں. کہتے ہیں اقوام متحدہ میں جائیں گے, مگر وہاں پہ کوئی نہیں جا رہا. یہ سٹیٹمنٹ ایران نے اسپیشل پاکستان کے لیے ہی دیا ہے, کیونکہ آلریڈی ایران جانتا ہے کہ وہ ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہے, جارڈن ساتھ کبھی نہیں دے گا ایران کا, ایجپٹ ساتھ کبھی نہیں دے گا ایران کا, اس کے علاوہ اور بے تحاشا مسلم ممالک ہیں. انہوں نے انڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا پاکستان کو کہ اگر کسی نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو ہم دشمنوں والا برتاؤ ہی کریں گے. اب بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ٹرمپ کو ساتھ چاہیے ہمارا, ایران کو ساتھ چاہیے ہمارا, کیا کرے؟ بیچارہ پاکستان کے درمیان میں پسا پڑا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو ایران نے پاکستان میں حملہ کرنا کرے گا, 100% کرے گا. ٹھیک ہے, مگر پاکستان ایران یہ بھی کسی بھول میں نہ رہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو ہتھیار ہیں, جو میزائل ہیں, اگر وہ انڈیا پہ یوز کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتا ہے وہ. اس لیے کہ اس نے انڈیا کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا, کیونکہ تمہارا ایک ایک شہر ہمارے میزائل کے نشانے پہ ہے. تو اگر ایران کرتا ہے یہ غلطی تو پاکستان اس کو نہیں چھوڑے گا, کیونکہ جو اس وقت دیکھا جائے سب سے اسٹرانگ ایئر فورس پاکستان کے پاس ہے. اور میں تو یہی کہوں کہ یہ نہ ہی جنگ ہو تو بہتر ہے. اس وقت اگر پوری دنیا میں امن ہے, امن ہی رہے تو بہتر ہے. اگر یہ جنگ چھڑ گئی, خدا نہ خواستہ یہ آخری جنگ ہوگی, اور اس کو کہتے ہیں جنگ ہند. اس کے بعد غزوہ ہند, یہ جون سی ہے, یہ جون آخری جنگ ہوگی. اور اس میں جو بے انتہا جانے جانی ہے, جو نقصان ہونا انسانی, وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے. ابھی چائنا سامنے آ چکا ہے. چائنا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں قدم رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی ایکشن لیں گے. رشیا نے بھی یہی بیان دیا ہے. اس وقت تمام کے تمام ملکوں کے لیے اپنے نیشنل افیئر سب سے آگے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ اس لڑائی میں آتا ہے تو مڈل ایسٹ کے حالات بہت برے ہو جائیں گے. پاکستان کس کو چنے گا یہ بتائیں. ہمارے جو نیشنل افیئرز ہے, ہمارے جو انٹرسٹ ہے, وہ کس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کس کا ساتھ ہمارے نیشنل انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا اس وقت کہتے ہیں کہ تھالی کا چٹا وٹا جو کہتے ہیں پاکستان, اس کا وہ حال ہے. وہ جس کی طرف انہوں نے ہڈی پھینکنی ہے, پاکستان نے اس طرف ہوئے نا. کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ IMF سے قرضہ لے رہے ہیں, اب وہ اس کو دکھاتے ہیں ہڈی پھینکتے ہیں. پاکستان ہماری مجبوری ہے نا. ہماری مجبوری کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ٹوٹلی طور پہ یہاں کا آنے والا بچہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے.
मेन आपको मैं मिसाल आपको मैं देता हूँ, उसके बाद फिर अगला टॉपिक मैं करूँगा। अब मुझे ये बताएं, 40,000 पे के अंदर आप अपने घर का खर्च चला सकते नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। हैं? उन्होंने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 850% इजाफा किया है, और एक गरीब मजदूर जिसकी 37,000 तनख्वाह से 3,000 बढ़ा के 40,000 कर दी, वो क्या करेगा वो? मुझे मेरा आपसे सवाल अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा डेंजरस सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रहनी चाहिए? अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो ट्रंप की तरफ से हमें खतरा है कि ट्रंप जो है वो उसको नो सुनना पसंद नहीं है, वो कोई एक्शन लेगा। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक कर सकता है, जैसे उसने पिछले साल पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो क्या कहते हैं, ये बीच में हम पिस रहे हैं, हम किसकी तरफ जाए? इधर कुआं उधर खाई। ये तो ना हम 9 में हैं और 11 में हैं हम, ठीक है ना। वो तो ये है कि जिसकी तरफ वो बुलाएंगे हमने वहाँ जाना है। इससे बेहतर है कि चुप करके पाकिस्तान बैठा रहे और तमाशा देखे क्या होता है। अगर तो ईरान कहता है कि भाई आ जाओ, अब क्योंकि इंडिया जो है वो मौके के इंतज़ार में बैठा है कि इधर से अगर ईरान हमला करता है, उसने हमला कर देना है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया मौके की तलाश में बैठा है कि ईरान पहल करे या पाकिस्तान पहल करे, मैं हाजिर हूँ। इंडिया देखिए कुछ बोल ही नहीं रहा, वो सिर्फ ये कह रहे हैं पीस इस खित्ते में होना चाहिए, पीस इस खित्ते में होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अमेरिका इसराइल के साथ भी नहीं खराब कर सकते, वो ईरान के साथ भी खराब नहीं कर सकते। उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के साथ है। नहीं वो तो है, मगर इस वक्त मेरे सुनने में जो आ रही है ना, बैंक में यही बातें होती हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया किसी मौके के इंतज़ार में बैठा है कि अगर ईरान हमला करता है तो उसने कूद मारना बीच में। उसने कहा भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, चल भाई अपना काम शुरू कर, क्योंकि उन दो मुल्कों की जंग हो गई। इंडिया ने इधर से पाकिस्तान में हमला कर देना। अब वो पाकिस्तान ना इधर करा ना उधर करा, क्योंकि ईरान ने उधर से उसके साथ लड़ाई करनी है, इधर से इंडिया ने इधर हमला बोल देना। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा? क्या करना चाहिए फिर अगर ऐसा है तो क्या करें? क्या करें? अल्लाह पे डोरी फोन छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, हाथ दिए हैं, काम करना पड़ता है, अशरफुल मखलूकात बनाया, कुछ तो हम भी करेंगे ना। अब बैठे रहेंगे ऊपर से मुआवजा थोड़ी होगा हमारे लिए। बात हो गई है। वो तो आपकी बात है, ठीक है, मगर जब तक हम यकजान होकर नहीं ना खड़े होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो अक्सरियत आर्मी है ना, कोई इधर खड़ी हुई है, कोई उधर खड़ी, कोई उधर खड़ी है। असल इनकी जो ड्यूटियां हैं वो हैं बैरकों में। हमें हर किसी से खतरा है, चारों तरफ से तरफ से खतरा है। एक तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने पर तुला हुआ है, ईरान ने वार्निंग दे दी है, ट्रंप को नो बोलते हैं, वहां से भी बहुत से खदशात है, सैंक्शंस लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी जी, बस यही है कि डील करेंगे हम इन सब से? हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत है कि हम किसी को खड़े होकर आंखें दिखा सकें? ये अभी इनको मजबूरन हमें इसराइल का साथ देना पड़ेगा। नहीं, इसराइल का यहाँ पे कोई भी साथ देने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो देते हैं ईरान से इनको बिगाड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है। ईरान से बिगड़ गई तो इसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि ईरान की सरहद पाकिस्तान से भी मिलती है, अफगानिस्तान से भी मिलती है। इंडिया ये मौका कभी नहीं गवाएगा। वो तो ये चाहेगा कि इसके ईरान से बिगड़े और उधर मैं उसके साथ बना लूँ, और ये पाकिस्तान ने करना नहीं है। क्योंकि अगर ये करेगा, आप मुझे बताएंगे पेट्रोल तेल जो आ रहा है सऊदी अरब से ले रहे हैं, अब ईरान से भी इनको मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब ईरान के साथ ये बिगाड़ने से रहे, अगर खुदा न खासा ऐसी हरकत हो जाती है, फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। थैंक यू सर।